بادشاہ وقت کو ڈر ہو گیا کہ اگر پیر صاحب ان کو اشارہ کر دیں تو یہ تو ملک پہ ہی قبضہ کر لیں گے. تو اس نے پیر صاحب کو بلوایا اور کہا کہ جی آپ کے مرید بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں ملک کے اندر بغاوت نہ کر دیں، ملک پہ قبضہ نہ کر لیں. کہ بادشاہ سلامت میرے مرید بہت تھوڑے ہیں. اس نے کہا لاکھوں میں. اس نے کہا نہیں. اچھا آپ نا تجربہ کر لیں. چنانچہ ان کے سارے مریدوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا. بادشاہ نے ایک ٹینٹ لگوا دیا، خیمہ جس کو کہتے ہیں، اور پھر لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے پیر صاحب کو پکڑا تھا کہ ہم ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ ان کی جگہ اپنی جان پیش کر دے تو ہم پیر صاحب کو چھوڑ دیں گے. ہے کوئی اپنے آپ کو پیش کرنے والا؟ تو مجمع میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، جی میں ان کی جگہ اپنی جان پیش کرتا ہوں. بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوایا اور اس کو خیمے کے اندر لے گیا. خیمے میں اس نے ایک تو بکریاں رکھی ہوئی تھی. اس نے بکری کو ذبح کیا اور بکری کا خون جب بہا تو لوگوں نے خون بہتا ہوا دیکھا. سارے لوگ ڈر گئے کہ بادشاہ تو واقعی ذبح کر دے گا. اب اس خوف کے عالم میں بادشاہ نے کہا کہ کوئی اور ہے اپنی جان پیش کرنے والا؟ مجمع کو تو سام سونگ گیا، کون اپنی جان پیش کرے؟ خون بہتا ہوا دیکھا تھا. ایک عورت کھڑی ہوئی کہ جی آپ میرے شیخ کو چھوڑ دیں، میں اپنی جان پیش کرتی ہوں. شاہ نے دوسری بکری کو ذبح کر دیا. کہ تیسرا کوئی نہیں کھڑا ہوا. تو شیخ نے بادشاہ سے کہا دیکھا بادشاہ سلامت، لاکھوں کا مجمع تھا، 2 بندے نکلے. بادشاہ نے کہا ہاں تیرے 2 مرید نکلے پکے. نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، 1.5 مرید پکا نکلا. بادشاہ نے کہا ہاں ایک مرد مرید اور آدھی عورت. عورت آدھی ہوتی ہے. نے کہا نہیں نہیں نہیں، عورت پوری مرید تھی، مرد آدھا تھا. وہ کیسے؟ اللہ نبھاتے ہیں اور نبھانا جانتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسے نبھایا. ایک وقت تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کوئی رہنے نہیں دیتا تھا. شہر چھوڑ کے جانا پڑا، جان کے دشمن بن گئے تھے لوگ. اور چند سالوں کے اندر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ کے فاتح بن کے واپس داخل ہو رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جماعتوں کو اللہ نے شکست دے دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فاتح بنا کے اللہ نے واپس پہنچا دیا. جس بیت اللہ کی چابی کسی اور کے پاس تھی، اللہ نے وہ چابی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہنچا دی. شہر میں واپس آئے ہیں. اب پورا شہر فرمانبردار بنا ہوا ہے اور بیت اللہ کی چابیاں ہاتھوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ یوں نبھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر جتنے بت ہیں، 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب کو توڑا جائے. کچھ بتوں کو تو آسانی سے توڑ دیا گیا. ایک بت انہوں نے بیت اللہ کی چھت پہ رکھا ہوا تھا، اس کے لیے سیڑھیاں نہیں تھیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال لانو کو حکم دیا، بلال اوپر چڑھ جاؤ چھت پہ اور اس بت کو بھی توڑ دو. اب جب بلال لانو اوپر چڑھے اور انہوں نے بت کو توڑا تو کافر بڑے حیران تھے
یہ غلام آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں، یہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے اور بت کو توڑ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ بلال تجھے یہ مقام کہاں سے ملا کہ بیت اللہ تیرے پاؤں کے نیچے اور تو بتوں کو توڑ رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خس خس جنہ قدر نہ میرا۔ یہ پنجابی زبان میں کسی نے شعر میں وہی مفہوم بیان کیا ہے، خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے مالک نو وڈیائیاں۔ خس خس کہتے ہیں چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، ایسے کہ وہ جو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا، میری اتنی بھی قدر نہیں ہے۔ خس خس جنہ قدر نہ میرا کہ میرے مالک نو وڈیائیاں، اور بڑائیاں اور اونچائیاں جو ہیں، بلندیاں، وہ میرے مالک کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے مالک نو وڈیائیاں، تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ میں تو گلیوں کا کوڑا گرکٹ ہوں، میری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے، مجھے اس محل پہ اگر کسی نے اوپر چڑھایا ہے تو آقا نے چڑھایا ہے، میرے مالک نے مجھے چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ دیکھا وہی بلال لانو تھے کہ جن کے سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا، اللہ نے اسی طرح کا ان کو بدلہ دیا۔ بلال آج تیرے پاؤں کے نیچے بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، تو چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دوستی کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نبھاتے ہیں۔ اور اللہ سے دوستی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور ہر کام کو شریعت کے مطابق کرنا شروع کر دیں۔ جس نے ایسا کر لیا اس نے گویا اللہ سے دوستی کر لی، وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوست بنتے ہیں اور نبھاتے ہیں دوستی کو۔ ایسے دوستی نبھاتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر! دیکھا اللہ اپنے دوستوں کی کیسی مدد کرتا ہے۔ حضرت اقتستانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، بوڑھے میاں جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، سامنے سے ایک جوڑا آ رہا تھا، میاں بیوی آ رہے تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو خاوند صاحب دلہا بنے ہوئے تھے اور بیوی دلہن بنی ہوئی تھی۔ اب دلہن نے نئے کپڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جب قریب سے گزرنے لگے تو بڑے میاں کی جو چپل تھی نا، یہ ہوائی چپل جیسے ہوتی ہے، اس سے چھینٹے اڑے اور عورت کی چادر جو اس نے اوپر لپیٹی ہوئی تھی اس کے اوپر پڑ گئے۔ تو عورت چیخنے لگی، اس بڈھے نے خیال ہی نہیں کیا اور اس کی وجہ سے میرے کپڑوں پہ کیچڑ پڑ گیا۔ جب عورت نے اونچی آواز سے کہا تو اس کے خاوند کو غصہ آیا کہ بڑے میاں نے بے احتیاطی کیوں کی، احتیاط سے چلنا چاہیے تھا، کیچڑ اڑا اور میری بیوی کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو خاوند نے غصے میں آ کے نا اس بڑے میاں کو دو چار سخت باتیں بھی کہیں اور ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیا۔ وہ اللہ کا بندہ خاموش۔ اب جب آگے گئے تو قریب ہی ان کا گھر تھا اور گھر اوپر کی سٹوری پہ تھا۔
میاں بیوی جب اوپر اپنے گھر کے لیے سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو خامد کا پاؤں پھسلا، سر کے بل زمین پہ گرا اور اس کی وہیں وفات ہو گئی۔ تو بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے خاوند نے اس بوڑھے کو تھپڑ لگایا تھا، اس بڑے میاں نے بد دعا کی جس کی وجہ سے میرے خاوند کو موت آ گئی۔ جب اس نے یہ کہا تو لوگ بڑے میاں کے پاس آئے۔ بڑے میاں، اگر نوجوان نے آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی تو آپ کو تو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے تھا، آپ نے کیوں اس کے لیے بد دعا کی؟ ان کا میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ کہ نہیں، اس کی بیوی کہتی ہے کہ تمہاری بد دعا کی وجہ سے اس کو موت آئی۔ ان کا بھئی میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، فرق اتنا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، اس کی بیوی کے کپڑوں پہ کیچڑ کے چھینٹے پڑے، اس کا دل دکھا، اس کو تکلیف پہنچی، اور اس کی تکلیف پہ اس کے خاوند نے مجھے تھپڑ لگائے۔ جب اس کے خاوند نے مجھے تھپڑ لگائے تو جو میرا عاشق تھا، میرا مالک تھا، اس کو غصہ آیا اور اس نے پھر اس سے بدلہ لے لیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں بندے کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم صحیح معنوں میں مومن بنے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں کی زندگی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں دیں گے، راستے میں ان کو روک لیں گے، پہنچ ہی نہیں سکیں گے وہ مومنوں تک، مسلمانوں تک۔ تو ہمیں بھئی اللہ سے دوستی کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہی ہمارا دوست، بہترین دوست ہو، اور اسی کی دوستی میں ہم اپنی پوری زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ جو اللہ کا دوست بنتا ہے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ چنانچہ چند بزرگوں کے میں آپ کو واقعات سناؤں۔ یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، یہ کوئی حجت شرعی نہیں ہوتے، لیکن دل کے خوش کرنے کے لیے، استئناس کے لیے اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو خواب میں نظر آئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر میں کیا بنا؟ فرمان لگے منکر نکیر آئے تھے، اب مجھ سے پوچھنے لگے او بڈھے کیا لائے ہو، او بڈھے کیا لائے ہو؟ حضرت آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے جواب دیا کہ دیکھو، جب کوئی بندہ بادشاہ کے دربار پہ آتا ہے نا، دروازے پہ، تو یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، بلکہ بادشاہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ یہ پوچھے آنے والے سے کیا لینے کے لیے آئے ہو، کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ کہتے ہیں انہوں نے میرا جواب سنا تو وہ خوش ہو کے چلے گئے۔ ایک اور بزرگ تھے، خواب میں موت کے بعد نظر آئے، حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے آئے تھے ان کے نکیر مجھ سے پوچھنے لگے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ حضرت آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمان لگے میں نے ان کو جواب دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ اس کو تو بڑی باتیں یاد ہیں، اور چلے گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ اسی طرح کا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ کسی کو خواب میں نظر آئے، پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا کہ فرشتے میرے پاس آئے تھے، آ کے پوچھنے لگے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ حضرت آپ نے کیا جواب دیا؟ وہاں لگے میں نے انہیں کہا کہ دیکھو فرشتوں، تم عرش سے یہاں پر آئے ہو لاکھوں میل کا سفر کر کے اور اللہ کو نہیں بھولے،
میں زمین کی سطح سے 1 میٹر نیچے آیا ہوں تو کیا میں اللہ کو بھول جاؤں گا؟ میں سطح زمین سے زیر زمین 1 میٹر نیچے آیا ہوں تو کیا قبر میں آ کے اللہ کو بھول جاؤں گا؟ تو کہنے لگے کہ وہ واپس چلے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے ان واقعات کی وجہ سے ایک لطیفہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں ادب کے استاد تھے مولانا اعزاز علی صاحب، تو طلباء نے لطیفہ یہ بنایا ہوا تھا، گھڑا ہوا تھا کہ جب استاد ادب فوت ہوئے تو قبر میں گئے تو فرشتے آئے، ان کا من ربک؟ تو استاد جی نے جواب دیا من ربک۔ فرشتے حیران، ہم پوچھ رہے ہیں من ربک اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں من ربک، تو ان کو سمجھ نہ آئی۔ تو فرشتوں نے پوچھا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسا بندہ آ گیا ہے قبر میں؟ ہم کہتے ہیں من ربک، یہ کہتا ہے من ربک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تمہارا من استفہامیہ ہے، اس کا من موصول ہے کہ جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ اور اس میں رابعہ بصریہ کا بھی عجیب واقعہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی کو خواب میں نظر آئی تو اس نے پوچھا رابعہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور پوچھنے لگے رابعہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی میں نے انہیں کہا کہ جا کے اللہ تعالیٰ کو یہ بتاؤ کہ اے اللہ تیری 18,000 مخلوق اور اربوں خربوں تیرے بندے، اور اتنے بندوں میں سے تو مجھ بوڑھی عورت کو نہیں بھولا، میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں تجھے کیسے بھول جاؤں گی؟ اے اللہ تیری اربوں خربوں مخلوق ہے اور اس اربوں خربوں میں سے تو مجھ بوڑھی عورت کو نہیں بھولا، تو اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میں تجھے کیسے بھول جاؤں گی؟ تو جو اللہ سے دوستی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ دوستی کو نبھاتے ہیں، قدم قدم پہ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں، اس کو عزتیں دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی نے پنجابی زبان میں شعر کہے، میں نیواں میرا مالک اونچا، کہ میں چھوٹا ہوں اور میرا مالک بہت اونچا ہے۔ میں نیواں میرا مالک اونچا، تے میں اچے دے نال لائی، اور میں نے اونچے سے دوستی لگائی ہوئی ہے۔ میں چھوٹا ہوں، میں نیچا ہوں، میرا مالک اونچا ہے لیکن میں نے اونچے کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے۔ میں نیواں میرا مالک اونچا، تے میں اچے دے نال لائی، قربان جاواں اس اچے تو میں جس نیویاں نال نبھائی، اور اس اونچے پہ میں قربان جاؤں اللہ پہ کہ جس نے اتنے چھوٹے بندے سے اپنی دوستی نبھا کے دکھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ دوستی نبھاتے ہیں بندے کے ساتھ۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی کو اپنائیں، اللہ سے دوستی والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب